الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، ایک عظیم باب جو توحید محبت سے جس کا تعلق ہے اس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. تمہیدی طور پر اس کے مقدمات کے تعلق سے آپ کے سامنے اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے اور اس کے حدیثوں کی اور آیت کریمہ کی تشریح کل کے درس میں آپ کے سامنے گزر چکی ہے. اب آج کی جو روایت ہے اس کو پڑھیے تاکہ درس کو شروع کیا جا سکے. بسم اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. صحیح بخاری و مسلم. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. اس کے بعد کل یہ حدیث ہو گئی تھی، اس کے بعد چلیے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وإن يكره أن يعود إلا لله يحبه إلا لله وإن يكره أن يعود. وأن يكره جی اس میں ایزی. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. صحیح بخاری و مسلم. تین اوصاف ایسے ہیں جس میں وہ پائے جائیں ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے. دو کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرے. تین اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہو وہ اسے یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے. جی حنیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَهُمَا عَنْهُ، یعنی وَلَهُمَا ای البخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم میں عنہ انہی سے، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ، ثلاث من کن فیہ، تین طرح کی چیزیں جس شخص کے پاس پائی گئیں، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پالے گا. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے سامنے
تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سب چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی جب بھی کسی سے محبت کرے تو محبت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت ہو، یعنی اللہ کے لیے محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور آدمی اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ کر جائے، بعد اذ انقذہ اللہ من، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس سے نکال لیا ہے، کفر سے نکال لیا ہے۔ کما یکرہ، بالکل اسی طرح سے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے، ان یقذف فی النار، کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا جی، حدیث کا ترجمہ سیدھے انداز میں جو ترجمہ ہے وہ ہے۔ اب آئیے اس کی تشریح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کو، ہم کو اور آپ کو کیا نصیحت کی ہے۔ کہا وَلَهُمَا، یعنی شیخین بخاری اور مسلم مراد ہیں رحمہم اللہ، عنہ سے مراد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثن، ثلاثن کے معنی ثلاث خصال، تین خصلت، تین عادت ایسی ہے کہ ان تین عادتوں کو یہاں پہ شمار کیا گیا جی۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہی تین عادت یا یہی تین خصلت لذت ایمان کے پائے جانے کا کے اسباب میں سے سبب ہے، یہی تین، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن یہ تینوں اسباب کمال کے صفت ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کیا۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کا ہر چیز جو آدمی مانتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابقت کے ساتھ، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ اپنے دل کے اندر ایمان کی لذت پاتا ہے، ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ لیکن یہ تینوں جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہو رہا ہے، یہ کمال کے درجے ہیں، بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے کی بات ہے، اور اس حدیث کے اندر اس سلسلے میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ تین چیزیں جس کے دل کے اندر پائی جائیں گی، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس موجود ہوگی، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس موجود ہوگی۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث من کن فیہ، یعنی ثلاث من کن فیہ یعنی من وجدن فیہ، یہ تین چیزیں جس کے دل میں موجود ہوں گی، وجد بہن حلاوت الایمان، تو وہ آدمی ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پالے گا۔ حلاوت مانے جی مٹھاس، مٹھاس، اور مٹھاس کا کیا معنی ہے؟ ایمان ٹیسٹ، لیکن ایمان کوئی چکھنے کی چیز تھوڑی ہے، کھانے یعنی کی چیز۔ ایمان کامل ہو جائے گی ایمان۔ ایمان اس کا کامل ہوگا۔ اور کوئی مٹھاس کا معنی کیا ہے؟ مٹھاس کا ایمان کوئی کھانے پینے کی یا چکھنے کی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کو چکھ کر کے بتائیے گا کہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے۔ یقین کامل ہو جائے۔ ہاں بولیے، کوئی اور کچھ کہہ رہے تھے، بولیے۔ عبادت کا مزہ۔ صحیح، یہ جواب درست ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حلاوت ایمان کا مطلب ہے التلذذ فی الطاعات، آدمی کو نیکی کرنے میں مزہ آئے گا، یہ ہے مٹھاس۔ کوئی بھی چیز اس کو بھاری نہیں لگے گا، نیکی کر کے اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملے گا، یہ معنی ہے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کی۔ لیکن پھر بھی یہ ایک پہلو کے اوپر معنی ہے، اصل معنی یہ ہے کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس جس کو مل گئی جی، یہ کوئی زبان سے چکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ آدمی اس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس کو آدمی اپنے دل کے اندر پاتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان تو ہوتا ہے، دنیا میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے غم
मुसीबत परेशानी होने के बावजूद भी उसका दिल मुतमईन होता है, उसका दिल इत्मीनान होता है, उसको इत्मीनान कल्ब और सुकून कल्ब हासिल होता है, और उसके दिल के अंदर ऐसी लज्जत होती है कि उसको कभी भी अकेलापन का एहसास नहीं होता। चाहे वो रास्ते में अकेला ही क्यों न चल रहा हो, उसके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग क्यों ना मौजूद हों या ना हो, उससे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उसका दिल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मानूस होता है। और अल्लाह ताला उसके कल्ब के अंदर, उसके दिल के अंदर ऐसी हलावत डाल देता है, ऐसी मिठास डाल देता है कि दुनिया की हलावत और दुनिया की मिठास का कोई मुआवजना ही नहीं है। न शहद उसके मिठास का मुकाबला कर सकता है, न शक्कर और न चीनी उसके मिठास का मुकाबला कर सकता है। ये वो मिठास है जो इंसान के दिल के अंदर खल्त मल्त हो जाता है। ऐसी मिठास अल्लाह ताला इस मिठास से हमको और आपको भी बहरावर करे। लेकिन ये मिठास सबको हासिल नहीं होगी, सबको हासिल नहीं होगी। वही इस हदीस के अंदर बयान किया गया कि किन लोगों को ये मिठास मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। सबसे पहली चीज देखिए, कहा अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि आदमी अपनी मोहब्बत को, तमाम मोहब्बत को समेट करके अल्लाह और उसके रसूल के लिए कर दे। यानी यहां तक कि वो मोहब्बत जिसके करने का शरीयत ने इजाजत दी है कि ये मोहब्बत, यानी माँ बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, रिश्तेदारों से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, इजाजत है शरीयत के अंदर, इन चीजों से मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत किससे करनी है? अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। कहा कि अगर आदमी अल्लाह और उसके रसूल से दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करने लगे तो उसको ईमान की हलावत मिल जाएगी, और जितना इस मोहब्बत के अंदर वो इजाफा करेगा उसके ईमान में, उसके हलावत में, उसकी चाशनी में और दुनिया के अंदर उसके जिंदगी गुजारने में उस कदर मिठास और हलावत का इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको भी इन खुश नसीब बंदों में शुमार करे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। ये कैद देखिए जी, ये शर्त देखिए, बहुत अहम शर्त है। व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। आदमी जब भी मोहब्बत करे, मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करे, ये मतलब है। अब इससे कुछ समझ रहे हैं? अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करे, हाँ जी, कुछ बात समझ में आ रही है इससे? लोगों के दरमियान देखिए, मोहब्बत के असबाब बहुत सारे हैं, बहुत सारे सबबों से लोगों से मोहब्बत की जाती है। कोई किसी से इस वजह से मोहब्बत करता है कि उसके पास माल है, कोई किसी से इस वजह से मोहब्बत करता है कि उसके पास खूबसूरती है, कोई किसी से इस वजह से मोहब्बत करता है कि उसके पास ओहदा है, जाओ हशमत है, मकाम और मंजिलत है। ये सारे असबाब हैं मोहब्बत के। लेकिन इन तमाम असबाब में से, तमाम सबबों में से सबसे आला और सबसे ऊंचा सबब जो है वो क्या है? मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत हो। जो आदमी शरीयत से जितना लगाव रखेगा, जो आदमी जिस कदर शरीयत से करीब होगा, उससे उतनी मोहब्बत की जाएगी। ये बुनियाद है। अब आप कोई क्रिकेट खेल रहा है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। किसी की फिल्म हिट हो गई,
لوگ اس کے بنائے ہوئے کپڑے کے مطابق کپڑا پہنتے ہیں. کوئی ہیروئن کوئی کپڑا پہن کر کے آ گئی، اب کیا مسلمان کیا دوسرے لوگ اب عید بقرعید میں اسی کا نام چلتا ہے، ہم وہ پہنیں گے، ہم اس کے فین ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں ہیرو کے فین ہیں، ہم فلاں کھلاڑی کے سپورٹر ہیں، ہم اس کے فین ہیں. یہ این فین پنکھا وغیرہ یہ کچھ نہیں چلے گا. اگر یہ ہے اور اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر نہیں ہے تو وہ آدمی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کو کبھی بھی نہیں پا سکتا. توحید فی المحبہ اسی کا نام ہے. اب آدمی سے پوچھئے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہے گا ہاں کرتے ہیں. اس سے سڈنلی یہ سوال کیجئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا، یا آپ کے والد کا نام کیا تھا، یا آپ کے نانا کا نام کیا تھا؟ بتاؤ، نہیں بتا سکتا ہے. لیکن اس سے پوچھئے فلاں کھلاڑی فلاں کنٹری کے ساتھ سنچری کب مارا تھا، وہ بتا دے گا. فلانی کی عمر کب ہے، کب آیا تھا، کس اسٹیٹ سے کھیل کر کے آیا، انٹرنیشنل پہلا گیم کہاں کھیلا، کس اسٹیڈیم میں کھیلا، کون سے آرڈر پہ جاتا ہے، وہ یہ سب بتائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ اللہ کے واسطے محبت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے واسطے محبت نہیں ہے. لوگ آج جو جتنا بے حیا ہے اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. آپ ہیروئنوں کو دیکھ لیجئے، ان کی تصویروں کو شیئر کرنے والے لوگ کتنے موجود ہیں، اور ان کو فالو کرنے والے لوگ کتنے موجود ہیں. کیا ان سے محبت کی بنیاد اللہ کے واسطے ہے؟ نہیں. کوئی ہیرو چلا گیا حج کرنے کے لیے تو لوگ اس کو ایسے دکھا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کتنی بڑی بات ہو گئی، گیا تو وہ گیا. اس کے دوسرے جو اعمال ہیں وہ اعمال تو فسق و فجور والے ہیں، اس کو اتنی پرموٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہی کوئی عالم دین ہو تو چلو ہے کوئی ہے جانے دو. ہمارا یہ حال ہے. یہ محبت کی بنیاد نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، غور سے سنیے اس جملے کو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے. یہ لازمی تقاضا ہے. کیوں جی؟ کیوں ایسا ہے بولیے؟ قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے تھے جس سے محبت کر. چلیے ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بتائیے. بولیے. کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اللہ کے لیے محبت واجب ہے. اور کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ دوست آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ دوست کا دوست، یہ دوست ہوتا ہے، اور دوست سے دشمنی کرنے والا وہ دشمن ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے، دونوں طرف آپ بیلنس کر رہے ہیں اور بنیاد دین اور شریعت ہے تو یہ منافقت ہے. یہ منافقت ہے. ایک طرف جا رہے ہیں ایک چہرہ لے کر کے جا رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں ایک چہرہ لے کر کے جا رہے ہیں، تیسرے طرف جا رہے ہیں ایک چہرہ لے کر کے جا رہے ہیں. یہی تو منافقت ہے. دوستی اور دشمنی کی بنیاد اللہ رب العالمین کی شریعت ہونی چاہیے. جو آدمی کتاب و سنت سے جتنا چمٹا ہوگا، جتنا جس کا لگاؤ ہوگا، ایک بندہ مومن اس سے اتنی محبت کرے گا. ایک آدمی کا سگا بھائی ہے، مثال کے طور پر سگا بھائی ہے لیکن وہ بے نمازی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ اگر نمازی ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی سے محبت کریں اتنی جتنی
ایک آدمی آپ کے لیے اجنبی ہے، آپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ متشرع ہے، نمازی ہے، شریعت کے حکموں کے پابندی کرنے والا ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والا ہے، تو آپ کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ محبت اس بھائی سے ہونی چاہیے جو آپ کا دینی بھائی ہے اور دین کے اوپر کاربند ہے۔ سمجھ ہماری بات؟ جی جی، یہ ہے اللہ تعالی کے لیے محبت، یہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے محبت۔ اور جب آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے، یہ ثمرہ ہے اس کا، کہ آدمی جب بھی محبت کرے گا اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے گا۔ اور میں نے بتایا کہ اسباب محبت دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، اور ان میں سے سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ، سب سے خیر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، وہ کون سی محبت ہے؟ للہ والی محبت، وہ محبت جو اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے۔ وَأَن تُحِبَّ الْعَبْدَ لِلَّهِ، آدمی کسی بندے سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے۔ اور یہ محبت صرف زبانی محبت کا نام نہیں ہے جی۔ لوگ آج ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں واللہ ہم آپ سے دلی محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے واسطے محبت کرتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا نہیں ہے، اس محبت کے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کے جانے بغیر آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک جگہ رہنے والے ہوں، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے ہر فرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کیسی محبت پیدا کی ہے، عام لوگوں میں کہ اگر اس امت کے مرد کو چھوڑیے کسی عورت کے پاس بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا جائے اور یہ بتا دی جائے کہ یہ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، وہ خاموش ہو جائے گی، پھر کچھ نہیں کہے گی، بخاری میں ہے کہاں۔ کیسی محبت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے؟ کیا کبھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے ان کو؟ نہیں کبھی ان کے گھر گئے ہیں، ان کا شہر گئے ہیں، ان کے شہر گئے ہیں؟ نہیں گئے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے سنت کی دفاع کی ہے، انہوں نے سنت کی حفاظت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے اپنے عمر کی ایک طویل مدت کو صرف کیا ہے۔ ہم اس وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ اور مدینہ گئے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ نہ گئے ہیں ان کو جانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو لوگ گئے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور بار بار جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو گئے بھی نہیں ہیں لیکن محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں محبت ہے؟ کہ انہوں نے دین کو ہم تک پھیلایا، دین کو پہنچایا، دین ہم تک پہنچانے میں انہوں نے مشقتیں، مصیبتیں برداشت کی۔ یہ للہ فی اللہ محبت ہے۔ اس کے لیے یعنی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ملے، کوئی ضروری نہیں ہے، دور ہی سے ہے لیکن سبب پایا جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عثیمین، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے دیگر علماء کرام، محدثین اعظام، ان سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے شریعت کے لیے اپنا وقت لگایا ہے، شریعت کو سمجھانے میں اپنا وقت لگایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ للہ فی اللہ محبت ہے، جبکہ ہم ان سے ملاقات بھی نہیں کیے ہیں، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ جانتے نہیں ہیں مطلب ان کا گھر کہاں ہے، وہ کہاں رہتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ باقی ان کے زندگی کے بارے میں تو جانتے ہیں۔ اگر زندگی کے بارے میں نہ جانیں گے تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ محبت کا سبب کیا ہے؟ یعنی چہرے سے ان کو نہ جانتے ہیں، باوجود ان کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ للہ فی اللہ محبت یا آدمی کے دل کے اندر بس جاتا ہے، اس کا سبب اس آدمی کے صلاح کی وجہ سے، اس کی تقوی کی وجہ سے، اس کے سنت کے متبع ہونے کی وجہ سے، یا اس نے سنت کے تعلق سے کوئی کارگزاری انجام دی ہے اس کے وجہ سے۔ جب یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہیں
تو انسان حقیقی معنی میں اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جب کبھی اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ آدمی زندہ ہے، موجود ہے، تو اس کا اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ میں آپ سے دلی طور پر محبت کرتا ہوں، یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، یہ کہنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب ہونے چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، آدمی اس بات کو ناپسند کرے ویسے ہی کہ جیسے کفر کی طرف وہ لوٹنے کو ناپسند کرے، ویسے ہی جیسے اس کے اللہ، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر سے نکال دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی آدمی کو آگ میں ڈالا جائے، یعنی یہاں پر کوئی آگ جلا دی جائے اور ہم کہیں کہ یہ آگ ہم جلا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ابھی آپ کو اٹھا کر کے اس آگ میں ہم ڈالیں گے، تو کیا آپ وہاں پہ بیٹھے رہیے گا؟ جی نہیں، کیا کیجیے گا؟ نہیں، بھاگیں گے بس۔ بھاگ جائیے گا وہاں سے، چلے جائیے گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اٹھا کر کے اگر ڈال دیا مجھ کو آگ میں تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو کفر سے اور کفر کے اسباب سے مومن ویسے ہی بھاگتا ہے جیسے اس کو کہا جائے کہ ابھی تم کو آگ میں ہم ڈال دیں گے، اور جس طرح سے بھاگے گا۔ اور جان لیجئے جی، کفر جو ہے یہ اصل میں آگ ہی تو ہے، معنوی آگ ہے، اور یہ معنوی آگ حقیقی آگ سے زیادہ جلانے والی ہے، قسم اللہ کی، حقیقی آگ سے۔ اور یہ نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، کہ اگر پوری دنیا کی آگ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دی جائے اور کہا جائے کہ تمہارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو کفر کو اختیار کرو یا اپنے ایمان کے اوپر قائم رہو اور اس آگ میں کود جاؤ، تو وہ آگ میں کود جائیے گا، وہ زیادہ مناسب ہے کفر اختیار کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دنیا کے پوری دنیا میں جو آگ ہے، پوری دنیا میں اس آگ کو اکٹھا کر دیا جائے، اور جہنم کی ایک چنگاری کا مقابلہ دنیا کی آگ نہیں کر سکتی ہے جی، ایک چنگاری کا۔ اور جو آدمی مشرک ہو کر کے مرے گا، اب جانتے ہیں اس کا ٹھکانہ کیا ہے اور وہ کہاں رہے گا۔ کفر اصل میں یہ آگ ہے، اور یہ ایسی آگ ہے کہ پوری دنیا کی آگ مل کر کے اس آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آدمی کے لیے آسان ہے کہ اس کو دنیا میں آگ میں جھلسا دیا جائے، جھونک دیا جائے، اس بات کو تو وہ قبول کر لے، لیکن اس کو کبھی بھی قبول نہ کرے کہ اس کو کفر پسند کرنا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے دلوں میں ایمان کے تعلق سے اور محبت کے باب میں یہی محبت بٹھائی تھی، یہی محبت۔ عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی، رومیوں نے پکڑ لیا، رومیوں سے لڑائی ہوئی، پکڑ لیا انہوں نے، عیسائیوں نے پکڑ کر کے رسیوں سے باندھ کر کے قیدی بنا کر کے عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائی بادشاہ کے سامنے حوالے کیا گیا، مسلم کی روایت ہے۔ عیسائی بادشاہ نے یہ کہا کہ سنو جی، عیسائیت قبول کر لو، تمہارے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، مال و دولت دیں گے، اپنے دربار میں تم کو بٹھا لیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا کہ ہم دین قبول کرنے والے اب دین کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی مذہب قبول نہیں کر سکتے، ہمارا دین اسلام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے قیدی کو ایک بڑا کڑھائی چڑھایا، اس میں تیل ڈلوایا، اس کو گرم کیا۔ جب پورے طور پہ تیل کھولنے لگا تو ایک زندہ قیدی کو پکڑ کر کے لا کر کے ان کی نگاہوں کے سامنے زندہ اس تیل میں ڈال دیا، زندہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا تل گیا وہ آدمی، زندہ آدمی تیل میں، اس کی ہڈی سے گوشت الگ ہو گئی، اور ہڈیوں کا سفید ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ تیل کے اوپر تیرنے لگا، اتنا گرم کر دیا تھا تیل کو اس نے۔
اب پوچھا عبداللہ ابن حذافہ سہمی سے کہ بتاؤ جی اب کیا خیال ہے تمہارا؟ تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر کے رونے لگے وہ. تو بادشاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ڈر گیا، ٹوٹ گیا، اس کے دل میں ڈر کی کیفیت پیدا ہو گئی، چھوڑ دو اب یہ مان جائے گا. تو حضرت حذافہ نے کہا کہ آپ اپنی غلط فہمی دور کر لو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے کڑھائی میں ڈال کر کے تلو گے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ دین، یہ شریعت کے مقابلے میں اگر ایک جان میری کیا، مجھ کو اگر 100 جان بھی دینی پڑتی تو میں دے دیتا، لیکن میں تمہارے آفر کو قبول نہیں کرتا. یہ محبت آج لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. آج عشق کی وجہ سے لڑکیوں کے فتنے میں گرفتار ہو کر کے لوگ اپنے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں. کتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ. ہم کو اس سے محبت ہے، ہم کو اس سے پیار ہے، ہم اس کے دین سے پیار کرتے ہیں، اس کے دین سے محبت کرتے ہیں. ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. ایمان یا دین ہم لوگوں کے نزدیک صرف فارم میں، اسکول کے، کالج کے، بینک کے اور دوسرے کھاتے میں ریلیجن والا جو کالم ہوتا ہے اس میں خالی بولڈ سے اسلام لکھنا ہے، بس مسلم لکھنے کا یہی ذریعہ بن گیا ہے. نہیں تو دین سے کوئی تعلق ہمارا باقی نہیں ہے، نہ عملی طور پر ہے نہ علمی طور پر ہے. کسی کالج کے باہر جا کر کے آپ کھڑے ہو جائیے، پوچھئے لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں. لا الہ الا اللہ کے شروط چھوڑ دیجئے، کسی بھی اسکول کالج والے سے پوچھئے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے بتا دو، نہیں بتا سکتا. یہ علمی تعلق ہے ہمارا. اور عملی تعلق اگر آپ کو جاننا ہو تو کسی بھی مسجد کے باہر میں جا کر کے 5 وقت کی نمازوں میں کھڑے ہو جائیے اور نوٹ کیجئے کتنے نوجوان اور کتنے لوگ آ رہے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے. جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں وہاں ایمان کا صرف یہی مطلب رہ گیا ہے کہ ہم ہیں بس مسلمان. جمعہ پڑھ لیتے ہیں، عید بقرعید پڑھ لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی کا فین بنا ہوا ہے، کوئی کسی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. دنیا میں سب سے ہلکی چیز اور سب سے بے قیمت چیز اگر کسی کی نگاہ میں ہے تو وہ دین ہے، وہ اسلام ہے. اس کے لیے وقت نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کے پاس وقت نہیں. آخر صحابہ کرام کی زندگی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ سے کپڑا ہٹ گیا جی. تو ان کی پیٹھ جو ہے وہ جل کر کے اس کی چمڑی پوری جلی ہوئی تھی. اب آدمی جب جل جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ حضرت بلال کے پیٹھ میں وہ کیفیت تھی. حضرت عمر دیکھ کر کے چمٹ گئے اور رونے لگے. کہا کہ اے ہمارے سردار. حضرت عمر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدنا کہا کرتے تھے، اے ہمارے سردار. اے ہمارے سردار، آپ نے دین میں یہ مصیبتیں برداشت کر کے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیا ہے. میرا کیا ہوگا یہ مجھے پتا نہیں ہے. ہم نے تو دین میں اتنی مصیبت اور اتنی تکلیف برداشت نہیں کی ہے. لیکن یہ بتاؤ بلال کہ یہ پریشانی تم جھیلتے کیسے تھے، برداشت کیسے کرتے تھے؟ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں تو گھبراہٹ ہو رہا ہے ہم کو. جب تم جھیلتے ہوگے یہ مصیبت تو تم کیسے برداشت کرتے تھے، دین پر کیسے قائم رہتے تھے؟ حضرت بلال نے 2 لفظوں میں جواب دیا. کہا ایمان کی حلاوت. اے امیر المومنین، ایمان کی حلاوت جو مجھے مل گئی تھی اس حلاوت میں دنیا کی ساری کرواہٹ مل کر کے میٹھی ہو جایا کرتی تھی. اور کوئی مصیبت مجھ کو اس حلاوت کے سامنے کسی مصیبت کے کڑواہٹ کا احساس ہی نہیں ہوا کبھی بھی. یہ ہے ایمان اور یہ ہے محبت.
اس کو جگانے کی ضرورت ہے. آج نوجوانوں میں کے اندر، نوجوان نسلوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اللہ رب العالمین کے لیے ہی محبت ہونی چاہیے. جو دین سے جتنا لگا ہوگا، جتنا چمٹا ہوگا، اس سے اس قدر ہم محبت کریں گے. یہ کرائٹیریا بنا لیجئے، پھر دیکھیے زندگی میں باغ و بہار آ جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ قرآن میں سے ہے قل ان کان آباؤکم، آباؤکم سے مراد باپ ہے یا صرف ماں باپ بھی آئیں گے؟ ماں باپ سب جی سب آئیں گے، ماں باپ، دادا دادی. یہاں ایک سوال آیا ہے میرے پاس کہ کسی نے پوچھا ہے، خاتون نے، کہ وہ اکیلی ہیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، چچیرے یا میرے بھائی سے وہ اپنی کام وغیرہ یا باہر کی یا دکان کی ضرورت پوری کرتی ہیں. تو پوری کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پردہ سے رہنا ہے. چہرہ کھول کر کے چچیرے بھائی کے پاس نہیں جانا ہے. چہرہ کھول کر کے چچیرے ماموں زاد بھائی کے پاس نہیں جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پردہ ہے چہرے کا. اور اسی طرح سے اس سے ہنسی مذاق نہیں کرنی ہے، اس سے بہت فرینک ہو کر کے گفتگو نہیں کرنی ہے، بہت محتاط ہو کر کے گفتگو کرنی ہے. ظاہر ہے مجبوری ہے، اب کسی کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے تو وہ اپنی کوئی ضرورت اسکول کی، بازار کی یا کہیں کی ضرورت اپنے چچیرے یا ممیرے بھائی سے پوری کرتی ہے، کر سکتی ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے. لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ، جتنا ضرورت ہو اتنی گفتگو کرنے کے ساتھ. یہ سامان لانا ہے بھائی جان، یہ پیسہ ہے، یہ لیجئے، سامان لا دیجئے، لا کر کے رکھ دیا، آپ لے لیے، بس ختم، اس سے زیادہ نہیں. اب پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے پسند کر رہے ہیں یا موٹر سائیکل یا بائک کے اوپر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں. یہ بات تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بائک کے اوپر بھائی بہن، سگا بھائی بہن ہو تو نہیں بیٹھنا چاہیے، نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سفر میں جو عورتیں غیر محرم کے ساتھ نہیں جا سکتی یا محرم کے ساتھ جانا چاہیے، تو سفر کا مطلب کچھ کلومیٹر کچھ حد طے ہے کیا؟ اب جیسے بہت سے اسکول جانا ہوا یا پھر اس کا کچھ حد ہے کیا کلومیٹر کا؟ ہاں، گھر سے باہر اگر قریب میں نکل رہی ہیں جس پہ سفر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، جیسے گھر سے بازار، تو اگر اکیلے تنہا جا رہی ہیں، مامون ہیں، تو جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور پورے پردے کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ. لیکن کا فوق لیالین، رات کی کا سفر ہو یا ایک دن ایک رات کا سفر ہو، باہر جانا ہو گاؤں سے، تو ایسے میں نہیں جانا چاہیے. جی جی. اس کے علاوہ ایک اور سوال آیا تھا جی، پانی پینے کے دعا کے تعلق سے. تو وہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہے، اس کو دیکھا میں نے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے بس. کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ